اگر فار ایگزامپل ہم تہجد گزار نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں میں نے فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھنا ہے، اور پھر میں نے اٹھ کے تہجد بھی پڑھنی ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اور پھر جب ہم اتنے خوبصورت دنوں سے اس وقت گزر رہے ہیں تو قبولیت تو ہوگی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں، نہ صرف عبادات بلکہ جو لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ان میں بھی ہم پوری کوشش کریں کہ ہم بہترین سے بہترین عمل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب ہم ایک حدیث سے اپنی کلاس شروع کرتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم ذی الحجہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی ریگولر کلاس میں جائیں گے۔ اچھا جی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3123۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی استطاعت ہے کہ وہ قربانی کرے، اب غور سے سنیے گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ اچھا جی یہ پیسوں سے ہم کسی کی شادی کروا دیتے ہیں، کسی کو یہ کر دے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، مطلب عید کی نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید ہے اس میں۔ تو آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3257۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کیسے عمل کرنا چاہیے، کتنا عمل کرنا چاہیے، کتنا زور لگانا چاہیے عمل کرنے کے لیے، اس کے لیے پھر میں نے کہا میں آپ لوگوں کو یہ بھی حدیث سناتی ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ تو کہتے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا۔ پھر دوبارہ اس نے کوشچن کیا، رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری دفعہ اس نے کوشچن کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پہ واجب ہو جاتا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تم سے جس طرح سے جس وقت میں تم سے جو بات کہتا ہوں نا اسی تک رکھا کرو اس بات کو، کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ کثرت سوال کی وجہ سے، اور پھر کیونکہ سوال کرتے تھے نا، بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ واقعی یہ چیز ہے، اچھا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اور پھر جب وہ چیزیں پتہ بھی چل جاتی ہیں تو اس کے بعد نہیں کرتے تو گناہ بھی تو زیادہ ہے نا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کثرت سوال اور اپنی انبیاء کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور پھر رسول اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت اس کا کیا کہتے ہیں رزلٹ بھی بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، کہ اگر رسول اللہ نے کہا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں نا تو پھر اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کر لیا کرو، اور جس چیز سے میں منع کروں اسی سے منع ہو جایا کرو۔ اب دیکھیں منع میں استطاعت کا لفظ نہیں رسول اللہ نے بولا، صرف کس میں بولا تھا؟ کرنے میں، کہ جتنی ہمت ہے پوری زور لگاؤ۔ ابھی آ گیا نا، یہ مہینہ آ گیا ہے، پھر وہ 10 دن ہے اور پھر 9 دن کی عبادت میں تو ہم 10ویں دن تو عید آ جائے گی نا، تو ہم نے کتنی محنت کرنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی زیادہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو یاد بھی کروائے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنا بزی ہوتے ہیں ان کو وہ بھول جاتے ہیں، اور کئی ایسی جگہوں پہ ہیں، کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، بس ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ عید آ رہی ہے سیکنڈ، لیکن اس سے پہلے کے دنوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت اچھا ٹائم ہے کہ آپ ان کو ریمائنڈر ضرور دیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ دیکھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، کہ تکبیرات کہنی ہے، ہم نے تحلیل بار بار لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ،
تو سب سے ایک آسان طریقہ کیا ہے کہ اب پورا دن ہم نے دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اگر بعض لوگ ہیں جو جاب بھی کرتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، گھر کے بھی کام ہے، کچھ بھی آپ سمجھ لیں مصروفیت ہے، آپ نے ایک آسان سا کام کریں، دیکھیں میں نے کیا ہے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھ رہے ہو؟ اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو نہیں بھی نظر آ رہا نا، آپ فکر نہیں کریں۔ میں نے کیا ہے کہ جیسے فجر سے ظہر کا ٹائم ہے، ظہر سے عصر، تو میں نے اس طرح سے نا اس میں لکھ کے یہ میں نے اپنے اس طرح سے چپکا دیا تھا اپنے فریج پہ، میں اٹھا کے لے آئی ہوں آج آپ کو دکھانے کے لیے۔ تو کہ میں نے فجر سے ظہر میں کیا تسبیحات کرنی ہے کہ میں نے مطلب کاؤنٹر ہاتھ میں رکھو، وہ بھی فکر نہ کرو کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کاؤنٹر نہیں ہوتے تھے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم تو اتنے بھلکڑ ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو کاؤنٹر ہوتا ہے نا تو ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ او میں نے پکڑا ہوا ہے، تو پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ اپنی مرضی سے کر لیجئے، لیکن فجر سے ظہر جیسے میں نے لکھا کہ میں نے اللہ اکبر اس کی تسبیح کرنے، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم واسیلہ اللہم اغفر لی، تو یہ بار بار ہم نے پڑھتے رہنا۔ پھر ٹھیک ہے، پھر ظہر سے عصر کے درمیان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی تسبیح کرتے رہنا ہے۔ اور پھر عصر سے مغرب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر مغرب سے عشاء میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ٹھیک ہے، وہ کر کے پھر تہجد کے جب ہم اٹھیں گے نا، اور تہجد میں آپ دیکھیں کہ آپ فجر سے بالکل آپ تھوڑی دیر پہلے بھی اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تہجد تو مل جائے گی، تو اس میں اپنے بس دعائیں 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 جتنی بھی ہے وہ کرنی ہے۔ پھر ایک دعا جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت سی ہماری ایسی دعائیں جو اٹکی ہوئی ہیں، جس کو کہنا چاہیے، یا ابھی تک اتنا زیادہ دل اس پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کسی طرح سے یہ میری دعا قبول ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، جو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت ان کو کہا تھا، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ دعا پڑھی تھی، تو دیکھیں پھر وہ جیل سے بھی نکلے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکومت بھی دی۔ تو اللہم اجعل لی فرجن و مخرجن، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی نا ڈالیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا جو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جیل میں سکھائی تھی، تو آپ کو مل جائے گی، اور میں حرم کو بھی کہہ دوں گی کہ وہ اس کے بعد وہ پوسٹ بھی کر دے گی کہ اللہم اجعل لی، اے اللہ بنا دے میرے لیے فرجن، کشائش مطلب آسانی، و مخرجن اور نکلنے کا راستہ، جس بھی مشکل میں مصیبت میں ہوں، یا پاک پروردگار مجھے اس سے نکال دے، میرے لیے آسانیاں فرما، ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر، من حیث احتسب ایسی جگہ سے جہاں سے میں گمان کرتی ہوں، ومن حیث لا احتسب اور ایسی جگہ سے جہاں سے میں گمان بھی نہیں کرتی ہوں۔ اور رزق میں یہ یاد رکھیے گا کہ صرف پیسے نہیں ہے، ہماری صحت بھی رزق ہے، ہماری اولاد بھی رزق ہے، ہماری ہر نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ہمارا رزق ہے۔ تو ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار میرے لیے جو بھی میرا مشکل ٹائم ہے مجھے اس سے نکال دے، اور یا پاک پروردگار جو نعمتیں تو نے عطا کی ہے نا، بس مجھے وہ عطا کر دے جہاں سے میں گمان کرتی ہوں نا، میں سوچتی ہوں کہ شاید میرا یہ وسیلہ بن جائے گا، تو وہاں سے، اور اگر ایسی جگہ جیسے میں نے گمان بھی نہیں کیا ہوا، یا پاک پروردگار وہاں سے بھی عطا کر دے۔ تو یہ مانگیں اپنے جب آپ سجدوں میں جاتے ہیں، آپ یہ دعا، چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لیں، آنیسٹلی یاد ہو جاتی ہے، چھوٹے سے پیپر پہ یہ لکھ کے اپنی جائے نماز پہ رکھ لیا کریں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو ساری چیزیں نا مشکل لگتی ہیں تو آپ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری تسبیحات آ جاتی ہیں، بلکہ سبحان اللہ ایکسٹرا بھی آ جاتا ہے نا۔ تو آپ سارا وقت نا، آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، آپ جاب بھی کر رہی ہیں، آپ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بزی کیا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ، آپ کی جوارے بزی ہیں، زبان سے کلمے ادا کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ اللہ کے بندوں کو خوش کر سکیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کریں، اور اپنی نفس کو
سب سے مشکل جو کام ہے نا اپنے نفس کو اس وقت ٹیم کرنا، جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں نا کہ شیطان باندھے ہوتے ہیں، تو سارے اچھے اچھے کام ہم لوگ کرتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیسے کریں۔ دیکھیں وہاں کے رمضان کی آخری 10 راتیں یاد کریں، ہم نے کتنی محنت کی تھی نا، کتنی کوشش کی تھی، رو رو کے دعائیں مانگی تھی۔ اسی طرح سے ان دنوں کی فضیلت بھی ویسے ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسے ہی پسند ہے۔ اور پھر پورے 9 دن کے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہمت ہے کوئی بات نہیں، آپ پھر عرفہ کا روزے کا تو ضرور رکھ لیں۔ لیکن کوئی بیمار ہے، سفر میں ہوگا، نہیں رکھ سکتا تو بھی کوئی بات نہیں، نیت کر لیں۔ آپ دیکھیں نیت کا بھی کتنا بڑا اجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ اگر میں باقی روزے نہیں رکھ سکتی ہوں تو میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھوں، کیونکہ وہ پچھلے ایک سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں آنے والے سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اتنی مدد کریں گے کہ ہم گناہ کر ہی نہیں سکیں گے، انشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا میں آپ کو ریمائنڈر دے دوں۔ اچھا، اب لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں جب ہماری لائیو کلاس تھی تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانا تھا، کیونکہ جب بھی حج کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ پورے کا پورا حج جو ہے وہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سننا ہی ہے۔ لیکن آج ہم اس کو کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم کہہ چکے نا، تو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے، کیونکہ حج کا تو ہر رکن ہی ایسا ہے کہ اس میں سیکھنے کو ہمیں اتنا زیادہ ملتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں، کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، اب وہ لوگ جو حج کر چکے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو جا رہے ہیں، جو آلریڈی چلے گئے ہیں، اور جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا کریں گے کہ وہ اگلے سال نہیں تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں حج کا فریضہ ضرور ادا کر سکیں۔ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ دیکھیں حج اتنا مشکل ہے، آج کل آپ دیکھیں کتنا مہنگا بھی ہے۔ ہر کوئی اپنی لیول سے دیکھے، وہ جس طرح سے بھی جاتا ہے اس کی اپنی اسی لیول میں بھی وہ ایکسپینسو ترین حج ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ تو دیکھیں زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں حج کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کر کے میں اتنا مال جمع کر سکوں، لیکن اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ اسی پہ فرض ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ لیکن جب وہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، دیکھیں پورا اپنے آپ کو فوکس کر کے کہ ہم نے عبادت کرنے جانا ہے، اللہ کو راضی کرنے جانا ہے، اور اتنی بڑی یہ عبادت ہے کہ پوری زندگی میں اگر فرض ہے تو ایک دفعہ حج کرنا ہے نا، باقی تو آپ کو جس طرح بھی اگر دل چاہے تو بندہ جتنے مرضی حج کر لے۔ اب اس میں جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، آج میں اس کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ میری اور آپ کی پوری زندگی جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پیغام دیا تھا، تو ہمارا تو اطاعنا و سمینا و اطاعنا ہی کرنا ہے نا، کہ ہم نے جو کچھ سنا ہم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اور اگر ہم نہیں کرتے تو آج آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، جس سے کہو منع ہو جاؤ تو اس سے منع ہو جاؤ۔ تو ہم اپنی عام روٹین میں جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں، رات سونے تک ہم کتنا سمینا و اطاعنا کرتے ہیں، اس کی پریکٹس ہے کہ جب ہم واپس حج سے واپس آئیں اپنے گھروں میں تو ہم اس قابل ہو سکیں کہ جس چیزوں سے رسول اللہ نے منع کیا ہے ہم اسے باز آ جائیں، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کرے۔ کیونکہ اب دیکھیے حج میں کیا ہوتا ہے کہ 8 ذی الحج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا، 8 ذی الحج کو جو حاجی ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں نا، مکہ سے وہ خانہ کعبہ سے کہاں پہ جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور خیمہ خیمہ زن کہاں پہ ہوتے ہیں، مینا میں۔ آج کل تو مینا میں پھر بھی جیسے خیمے ایسے بن گئے ہیں، جو ایئر کنڈیشنر ہے، سب کچھ ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا ان لوگوں نے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ایسی جگہ جو بے آباد جگہ، جو پتھریلی زمین، ایسا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ حاجی تو عبادت کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا تو لاکھوں گنا زیادہ اجر ہے۔ وہاں سے حاجی جب اٹھتے ہیں
اور 8 ذی الحج کو وہ مینا میں جا کے خیمہ زن ہوتے ہیں، تو وہ کیوں وہاں پہ کیا مطلب عبادت کے لحاظ سے دیکھو تو وہاں پہ عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ہے، کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا اور ایسے ہی کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ہم سارے اٹھتے ہیں حج میں اور وہاں سے جا کے ہم مینا میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ مینا میں جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں، ہم خیمہ زن ہوتے ہیں یا جہاں پہ بھی ہماری جگہ ہوتی ہے، اگلی صبح ہی ہم اس کے بعد اٹھتے ہیں اور ہم عرفات میں چل پڑتے ہیں اور اپنا سامان لیتے ہیں صبح، جیسے فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم عرفات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور عرفات میں آپ جا کے دیکھیں کہ پھر کیا ہے، مینا کی بالکل تھوڑی دور ہی ہے نا، وہی آب و ہوا ہے، وہی زمین ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ اب ہم عرفات میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم ظہر کا خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خطبہ سننے کے بعد اب مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ہم ظہر اینڈ عصر ہم کٹھی پڑھتے ہیں اور قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب ہم تو عبادت کرنے گئے ہیں، اتنا مشکل سے وہاں پہنچے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں، تو جب یہ وقت آتا ہے جیسے آج کل کا وقت ہے یا رمضان کے آخری 10 راتیں یاد کر لیں کہ ہم تھوڑی قصر کرتے، اور وہاں پہ ہم نماز قصر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی اور یہی کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھا، اب وہاں پہ جیسے ہم نکلتے ہیں دوبارہ سے کیا ہوتا ہے کہ سورج غروب کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ دیکھیں کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم مغرب کی نماز نہیں ادا کرتے، ہم وہاں سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں اور مزدلفہ پہنچ کر ہم پھر وہاں پہ جا کے ہم اپنی مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر ہم اکٹھی کرتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، اب ہم رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں نا، ہم رات وہاں پہ گزار کے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم تہجد نہیں پڑھتے ادھر، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم تڑپ تڑپ کے کریں کہ ہم تو ایسی جگہ پہ ہیں، ہم یہ بھی کر لیں، ہم ویسے بھی کر لیں، جس چیز سے منع کیا ہم نہیں کرتے، بے شک ہمارا دل کتنا کر ہے، جس چیز کا حکم ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ صبح کے ٹائم پہ ہم لوگ پھر دوبارہ سے وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں پہ کنکریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہم پہنچتے ہیں مینا کی طرف۔ اب مینا میں پہنچنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو ہے نا، اس کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، اور ہم دوسری جو وسطیٰ اور اولا ہے اس کو کنکریاں نہیں مارتے، اور باقی حالانکہ دنوں میں ہم ان کو بھی کنکریاں مارتے ہیں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک ہی جو ہے شیطان اس کو کنکریاں ماری تھی۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحج کو آپ دیکھیے وہی دن ہوتا ہے نا کہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تیار ہو کے نہا کے نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کہاں پہ جاتے ہیں؟ واپس ہم مکہ میں جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد طواف زیارہ کرنے کے بعد واپس مینا پلٹتے ہیں، کتنا بھی تھکے ہیں، پھر واپس مینا پہنچنا ہے اسی دن ہم لوگوں نے۔ پھر دیکھیے 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہے نا، اس کے بعد حاجی گھر پہنچنے سے پہلے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر حاجی گھر پہنچنے سے پہلے ان کو ہر صورت میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، وہ مکہ سے نہیں نکل سکتے جب تک وہ اس کا طواف نہیں کرتے۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا وہ بات آپ کو یاد ہوگی نا کہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، تو سوائے ایک پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نقصان کر سکتا ہے نہ تو فائدہ کر سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا۔
اور اسی طرح رمی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو رمل کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو یہ تھا کہ یہ یہاں سے نکلے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے تو یہ کمزور ہوں گے اور اس طرح سے، تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو وہ جو چلتے تھے رمل کرتے تھے، تیزی تیزی سے چلتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی حضرت عمر نے کہا کہ اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، دے نو کہ ہم ہماری کیا سچویشن ہے، لیکن کیونکہ میرے نبی نے ایسے کیا تھا تو اس لیے میں بھی ایسے کروں گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ وہاں سے جب انسان لوٹتا ہے نا، تو پھر زندگی پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ہی گزرنی چاہیے، اور اگر نہیں گزرتی تو پھر ہم سبق تو لے کے نہیں آتے نا۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، تو مجھے یہ بہت پیاری بات لگی، میں نے سوچا کہ موقع بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ایون دو دیکھیں ہم وہاں پہ نہیں ہیں، ہم نے رمضان میں بھی یہ سیکھا تھا، اور آج تک بھی یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ پوری زندگی میں دیکھیں اب ان دنوں میں خاص طور پہ ہم نے کیا پریکٹس کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چگلی نہیں نہ لگانی ہے، نہ سننی ہے، نہ سنانی ہے، رائٹ؟ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرانا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کسی کا جھگڑا ہے اس میں صلح کرا دے، اگر رشتہ دار ہیں تو ان کو ضرور ان کا حق ادا کرے، آپ کوئی بھی اگر آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں آپ کے نیبرز ہیں ان کو جا کے ضرور پوچھیں، ان کا حق ادا کریں، آپ اپنی نمازیں پراپر کریں، آپ رکوع لمبے کریں، سجود لمبے کریں، تہجد نہیں اگر پڑھتے کوئی بات نہیں، اب کوشش کرنی ہے کہ میں نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے، اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے پوری کوشش کریں کہ ان دنوں میں اللہ کو میرے ان دنوں کے عمل زیادہ پسند ہے، تو میں نے پوری کوشش کرنی ہے، میں نے اپنی نمازیں پڑھنی ہے۔ اگر آپ وہ کر رہے تھے اگر صرف فرض پڑھ رہے تھے تو کوشش کریں کہ آپ نے 7 نوافل بھی ادا کرنے ہیں، اگر نوافل پڑھ رہے تھے جو ریگولر آپ پڑھ رہے تھے تو کوشش کرنی ہے کہ میں زیادہ نوافل ادا کروں اور زیادہ تسبیحات کروں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے کسی طرح سے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور یہ ٹائم دیکھے 7 دن بس رہ گئے ہیں، اور کچھ بھی نہیں پتہ بھی نہیں چلتا دن کہاں گزر گئے ہیں، اور پھر ریگریٹ رہتا ہے کہ بعد میں کہ یا اللہ مجھے موقع ملا تھا، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم کسی طرح سے اللہ سے اپنی معافی کرا سکیں، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا اور میں بھی یاد رکھوں گی، اس لیے ایسا بنا کے فریج پہ لگا لینا تاکہ آپ لوگوں کو بھولے ہی نہیں کسی طرح سے بھی، اور چلتے پھرتے پتا ہو کہ اس وقت یہ تسبیح کا ٹائم ہے، اس وقت یہ تسبیح کا ٹائم ہے، انشاءاللہ۔ ہاں، اور قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرنی ہے، جیسے جیسے یاد آئے گا کھولیے اور اس کو پڑھیے تاکہ عادت بھی ایک بن جاتی ہے نا۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ہم کر رہے تھے سورت بنی اسرائیل، آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 33 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ٹھیک ہے، میں ذرا یہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے 28 ٹھیک ہے، اچھا جی، اب میں سورت بنی اسرائیل آیا نمبر 38، اتنے پیارے احکامات ہیں اس میں بھی، یہ جو میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بتایا تھا نا، آج کی کلاس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جیسے احکامات دیے ہیں، 22 آیا سے لے کے 39 آیا تک آلموسٹ 25 سے 26 احکامات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع کیا کہ یہ نہیں کرنی اور کچھ چیزوں کا حکم دیا کہ یہ کرنی ہے۔ آج میں کوشش کروں گی اگر وہاں تک پہنچی تو میں پوری لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے کہ میرے اللہ کو پسند کیا ہے اور میرے اللہ کو کیا پسند نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ آیا نمبر 33 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ہم پہلے توحید کے بارے میں پڑھ چکے نا، کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور دیکھو کہ مت تم قتل کرو کسی نفس کو، التی حرم اللہ، کہ جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر سوائے اس کے جو
حق کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ سب سے بڑی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ نمبر 1 جی کہ شرک کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملانا، اینڈ سیکنڈ وہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی جان کو ناحق قتل کرنا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ کسی جان کو قتل کرنا اور ناحق قتل کرنا۔ اب ناحق قتل کرنا کیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مال اس کو مت دو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے قتال کرے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے قتال کرو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو تم شہید ہوگے۔ اور پھر پوچھا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، قتال ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور اگر میں قتل کر دوں؟ تو رسول اللہ نے وہ فرمایا تھا کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ دوزخی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں اس کی ڈیٹیل آپ کو اور بھی اچھے سے ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولین جو ہے نا، جو قتل جن کو کر دیا گیا، ان کے ناحق خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ فرض کر دیا گیا، جیسے قصاص لینا جس کو کہتے ہیں۔ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنا ہے، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس آیت میں جس کو قتل کیا جاتا ہے نا، اس کے جو ورثہ ہیں ان کو 3 طرح کے حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کو وہ پورا قصاص لے لے، جیسے جان کے بدلے میں جان لینا ہے۔ پھر نمبر 2 یہ کہ وہ دیت بھی لے سکتا ہے، جیسے اگر وہ دیت جو ہے نا، اس زمانے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ 100 اونٹ ہیں، اور یا پھر 1000 دینار ہیں، یا پھر 10,000 درہم ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مقتول جو قتل ہوتا ہے نا، اس کے ورثہ میں سے اگر وہ کچھ کم کر کے صلح کرنا چاہیں یا پورا معاف کر دے، یہ ان کو حق ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ بالحق، کہ مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا؟ کہ سوائے اس کے، جیسے جو مرتد ہو جاتا ہے اس کو، اور لیکن اسلامی ریاست کرے گی، کسی انسان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ جو زانی ہے، جو شادی شدہ زانی ہے، اس کی سزا سورۃ نور میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس کو رجم کر کے اس کو پتھر مار مار کے مار دو۔ اور اس کے علاوہ عمدن، جیسے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دینا، اس کی سزا ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مظلوم کو، فقط جعلنا لِوَلِيِّهِ سلطانہ، اور بنایا ہم نے اس کے ولی کو اختیار والا، یا اس کو قوت دی۔ مطلب یہ کہ اس کے ولی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اسے قصاص بھی لے سکتا ہے، یا وہ اسے دیت لے لے، یا پھر اس کو پورا معاف کر دے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتی ہے۔ ولا یسرف، اور نہ وہ زیادتی کرے فی القتل، قتل میں۔ اب قتل میں زیادتی کیا ہوتی ہے؟ جیسے اگر آپ نے سنا نا کہ کوئی ایک، فار ایگزامپل کسی نے قتل کیا تو دوسرے نے غصے میں آ کے پورے پورے گاؤں کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یا پھر جب قتل کیا تو اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کو سزا، وہ کہتے ہیں نا اذیت دے 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 کے قتل کرنا، یا اس کے باڈی پارٹس کاٹ دینا، یا پھر کسی طرح کی بھی زیادتی، مسئلہ کرنا جیسے کہتے ہیں نا، اس طرح سے کہا کہ بالکل اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ انہو کانا منصورا، کہ بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، جو قتل ہوتا ہے نا اس کے جو ورثہ ہیں
اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ جو قاتل ہے اس کو وہ پکڑے، اس کو سزا دلائے، لیکن دیت جو ہے نا اور یا قصاص ہے یا بالکل معاف کر دینا، یہ صرف اس کے ورثاء کا ہی حق ہے، یہ حکومت یا کوئی خود سے یہ نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، آیا نمبر 33 میں 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اے لوگو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہ لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہے نا تقربو والا، پہلے ہم نے کہاں پڑھا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہاں پہ آپ اس کو اور انڈرسٹینڈ پیارے طریقے سے کر لو گے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا کہ کیا مطلب ہے؟ تو ایک ڈر ہو جاتا ہے نا کہ نہیں کوئی غلط طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ جو بڑے ہوں گے مال کھا مطلب ان کو مل جائے گا تو اسے پہلے پہلے خرچ کر لو، اس کا مال ہڑپ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو یتیم ہے نا، اب وہ تو بیچارہ ایک تو اس کے پاس اس کا فار ایگزامپل باپ جب فوت ہو گیا تو کوئی اس کا والی وارث نہیں اس طرح سے ہوا، تو اس کے ورثہ جو ہیں جو جس کے پروٹیکشن میں وہ بچہ چلا جاتا ہے یا وہ فیملی چلی جاتی ہے، اس کا پھر حق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ لوگوں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر یہ کہ احسن طریقے سے۔ اب احسن طریقہ، اب دیکھیں سورۃ بقرہ میں جب یہ آیا آئی تھی نا تو کہتے ہیں صحابی جو تھے وہ تو اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے چولہا بھی علیحدہ کر دیا کہ کہیں ان کا کھانے میں سے ہم کھائیں گے تو ہمیں نقصان نہ ہو جائے یا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیونکہ دیکھیں ایک دشمن وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے، ہم پھر بھی بیک آف ہو جاتے ہیں، ہم پھر بھی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں نا، لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آئے اس سے اب کیسے حفاظت کریں؟ اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم سب سے پہلے تو تھوڑا سا بیک میں جاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا تھا تو پھر کیا ہوا، اور پھر جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور پھر آج کل دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا فتنے کا دور ہے، سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، بچے اسلام سے بھاگ رہے ہیں، آج کل میڈیا پہ دیکھو کہ مسلمان بچے کیسے کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم سنتے رہتے ہیں، اور ایسی ایسی خبریں، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ جان نکل جاتی ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب آج آپ نے بہت غور سے یہ حفاظت جو شر کا لفظ ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، ہم توحید کو سمجھیں گے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ کون ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تھا تو کیا چیز ہمیں بتائی تھی، ہم نے اس دنیا میں جو رہنے آئے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں ہم ویکیشن پہ جاتے ہیں تو ویکیشن پہ جب ہم جاتے ہیں فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ سردی ہے تو ہم اپنے کپڑے ایسے ہی رکھیں گے نا جو سردیوں کے ہوں گے، اور ہم اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھیں گے کہ ہمیں یہ بھی ضرورت ہوگی یہ بھی ضرورت ہوگی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بس منہ اٹھایا اور ہم چلے گئے۔ سارا کچھ کرتے ہیں نا، ٹکٹ بائی کرتے ہیں، پہلے اس کا ارینج کرتے ہیں سارا، پھر اس کے بعد سامان باندھتے ہیں، پھر وہاں پہ جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا نا تو ایسے نہیں بھیج دیا۔ اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب اس کے اندر پھونک اللہ سبحانہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا تھا؟ کہا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ساری سورۃ البقرہ سے آپ مختلف مقامات پہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور یوزلی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، وہ اسموک لیس فائر سے بنا ہوا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نے کیا کہا تھا کہ اچھا جا، تو نکل جا یہاں سے، تو دفع ہو جا۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو وہاں پیدا کیا تاکہ وہ
اچھے سے رہ سکے۔ اب جب آدم اور حوا وہاں پہ خوشی کے ساتھ رہ رہے تھے، آدم علیہ السلام نے تو خود اپنی آنکھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تھا نا وہاں پہ، اور وہ سارا اس کو تو جنت میں بھیج دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی شیطان نے، کیونکہ اس کی دشمنی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، تو وہاں پہ آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکایا اور آدم علیہ السلام کو کہا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا نا، جیسے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ساری جنت تمہارے لیے، ڈو وٹ ایور، لیکن اس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پوری دنیا تم لوگوں کے لیے، لیکن یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، دیکھو ان کے قریب نہ جانا، ان سے تمہیں نقصان ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ درخت کا جو منع کیا ہے، اس کا اگر تم پھل کھا لو گے تو تم ہمیشگی کی زندگی پالو گے، اور تم فرشتوں میں فرشتے جیسے ان کی بھی زندگی ہوتی ہے ہمیشہ کی، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ گے۔ تو وہ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو پہلی چیز کیا ہوئی تھی کہ ان کے کپڑے اتر گئے۔ اب دیکھیے، میں یہ بات بہت دفعہ کہتی ہوں کہ پھل کھایا تھا تو پیٹ میں درد ہونی تھی، رائٹ؟ لیکن ان کے کپڑے کیوں اترے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کرے گا۔ یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آج کی جو عورت ماڈرن ہونے کے چکر میں جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں اس کو خود سے کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، اب جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سب زمین پہ اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب جب تم زمین پہ اترو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ یہ کیسے کہا تھا؟ کیونکہ the moment آدم علیہ السلام کے وہ کپڑے اترے اور حوا کے، تو انہوں نے جنت کے جو پتے تھے نا وہ اپنے اوپر ڈالنے شروع کر دیے، کیونکہ ایک فطری حیا تھی۔ اور فوراً ہی آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہاں پہ ایک سوال کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور نبوت عطا کر دی، رائٹ؟ اور شیطان نے بھی تو اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو اس کو کیوں ابلیس کو کہا کہ جا تو نکل جا یہاں سے اور تو مردود ہے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے جیسے ان سے غلطی ہوئی فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ یہی چیز ہے بس، کہ ہم انسان ہیں نا، غلطیاں ہوں گی، کوشش کے باوجود غلطیاں ہوں گی، لیکن the moment انسان سے غلطی ہو جائے اور اس کا مائنڈ سے ایک دم سے اس کو یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ او مائی گاڈ مجھ سے غلطی ہوگی، اور وہ توبہ کرتا ہے، وہ پلٹتا ہے۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، اس کے گناہ بے شک زمین سے آسمان تک کے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب یہ کہا تھا نا کہ تم مجھے موقع دے، میں تیری بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک بھی دنیا قائم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کہا تھا نا، وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار آتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جا تو نے جو کرنا ہے کر، میں بھی انسان کو بار بار معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ یہ آپ کو سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سورہ کو تاکہ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ جنات میں سے تھا، رائٹ؟ اور وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ جو فرشتے ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے مقرب لوگوں میں تھا، لیکن اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ دیکھیں، ایک حکم کی نافرمانی کی اور کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر اللہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں معاف کرتے ہیں۔
اب آگے دیکھیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو پھر ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ اچھا تم نے تو دیکھا ہے، جنت بھی دیکھا ہے ہو، تم نے دیکھا تھا جب تمہیں کریٹ کیا تھا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور سارا کچھ وہ معاملہ تو تم نے دیکھ لیا، اب جو دنیا میں اور تمہارا امتحان ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور ہم نے سنا بھی ہے، اور سورۃ ملک میں بھی آپ دیکھیں پہلی دوسری آیا میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ اچھا تم جاؤ، جو تمہارا تم نے تو دیکھ لیا، اب جو تم عمل کرو گے اس کے مطابق تمہارا حساب ہوگا، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز دے کے اس دنیا میں بھیجا، کیا کہا تھا؟ ہدایت میری طرف سے آئے گی، پڑھیے سورۃ البقرہ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا، میری طرف سے آئے گی، جس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، لے لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے نہیں کیا وہ پھر دوسری طرف جائے گا ڈیفینیٹلی۔ اب کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہمارے پاس قرآن پاک اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں رہنا آسان نہیں ہے، دنیا امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، جو ہسبینڈ ہے، ماں باپ ہیں، جینا مرنا، ایک ایک سانس لینا، ہر چیز اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ سب نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں یہی ہمارا امتحان ہے، ہماری اولاد ہمارا امتحان ہے، ہمارے خاوند، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، سبھی کے ساتھ ہماری آزمائش لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جن کو ہم سامنے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اچھا یہ حق ہے، ہم ان کو کیسے پورا کریں گے، اور کبھی ان سے تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ لیکن وہ دشمن جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ یہ شیطان ابلیس کے بارے میں کہ جنات جو ہیں وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، بتا دیا تھا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو اپنی آنکھ سے، رائٹ؟ اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب کپڑے چینج کرتے ہیں، جب ہمارا آرا جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، دیٹ از دا ٹائم جب شیطان جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، وہ اس کو سنیچ کر لیتا ہے بندے کو۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کپڑے چینج کرو، باتھ روم میں جانے کی دعا بتائی، ہر چیز کے لیے، پانی پینے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بازار میں جاتے ہو دعا ہے، ہر جاگنے سونے کی دعائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہے کہ جو اگر تم اللہ کی پروٹیکشن میں آتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سنبھال لیں گے، تمہارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان کا کام جو ہے وہ ہے ہی یہ، وہ دیکھیں اللہ سبحانہ، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو ہیں وہ صبح سے رات تک اپنی کروٹوں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا صبح بھی یہ ذکر کر لیا تھا، اب رات کو بھی الحمدللہ ذکر کر لیا، نمازیں بھی پوری پڑھ لی تھی، اللہ الحمدللہ اب قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھ جاتے ہیں تو کافی ہے۔ لیکن آج کی سورہ کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ نہیں، ایک لمحہ بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ the moment شیطان کو یہ پتہ چلتا ہے، اس کو فیل کر لیتا ہے کیونکہ وہ کرین کے ساتھ ہے، کرین جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کو ہمارا پتہ ہوتا ہے۔ the moment ہماری زبان چپ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس دل میں، اس قلب میں، اس صدر میں شیطان فوراً آ کے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ہماری پوری زندگی جو ہے نا، وہ وسوسہ جو ہوتا ہے، وسوسہ کہتے ہیں برے خیالات، تو خیالات جو ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں دماغ ہمارا کبھی چپ نہیں ہوتا، مسلسل خیالات چل رہے ہوتے۔ اگر آپ کے خیالات نیک ہو جائے نا، خیالات مسلمان کر لیں، سب سے آسان، جس کے خیالات مسلمان ہو گئے اس کی زندگی سنبھل گئی، اور جس کے خیالات خراب ہو جاتے ہیں نا، آپ کا الارم بج جانا چاہیے۔ دا مومنٹ آپ کو کوئی برا خیال آئے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ ناؤ شیطان از ورکنگ آن می،
کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ شیطان کا ایکسیس جو ہے وہ ہمارے دل ہمارے قلب پہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدور تک اس کو رکھا ہے، اور what is the difference between صدور and قلب، انشاءاللہ آج ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ اچھا جی، دوسرا اس کے شان نزول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں کا شان نزول جو ہے، بعض نے کہا یہ مکی ہے، بعض نے کہا کہ یہ مدنی ہے۔ ہم دونوں رائے کا ہی احترام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ بعض صورتیں ایسی، سورت اخلاص ہے، سورت الحمد جو شروع میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، بعض صورتیں ایسی تھی جو ریپیٹیڈلی رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہیں، جیسے فار ایگزامپل سورت ناس اینڈ فلق کے بارے میں، جب وہ مکہ میں تھے، جب اسلام ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی، تو دشمن تھے پورے کے پورے، اور پورا خاندان جو جن کا ایک بچہ بھی مسلمان ہوتا تھا، کسی کا بیوی، کسی کا ہسبینڈ، فیملی میں ایسی چیزیں ہو رہی تھی، اور وہ دشمنی کس طرح سے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی کہ اس طرح سے اپنی پروٹیکشن کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز صحابہ کو بتائی تھی، اور آج ہم تک ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ جب مدینہ گئے ہیں، اس کے بعد مدینہ میں جا کے اس کے بعد مدینہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منافقین سے پالا پڑا، اس وقت دوبارہ سے جبرائیل علیہ السلام نے سیم صورتیں آ کے رسول اللہ کو کہیں کہ یہ صورتیں آپ پڑھیں اور اپنے آپ کو پروٹیکشن میں اللہ کی دے دیں۔ اور تیسری دفعہ جب رسول اللہ پہ جادو ہوا تھا، اس وقت بھی یہی صورتیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں اور یہ صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیں۔ آج ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ ہر طرح دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں، اور آپ ایسی دنیا جو انسین اور انسین ورلڈ ہے، سب سے بچنے کے لیے یہی دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ حضرت حسن حسین کے اوپر انہی صورتوں کو پڑھ کے رسول اللہ دم کیا کرتے تھے۔ صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیں، صبح کے ٹائم پہ جب پڑھتے تھے تو 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، اور پھر کیا ہوتا تھا، ہاتھ پہ ایسے چھو ایسے کرتے ہیں نا، ویٹ تھوڑا سا ہوتا ہے، اس طرح سے کر کے پورا اپنے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لیتے تھے، اور یہ دم جو ہے یہ کرنا اسلام میں جائز ہے۔ اچھا، دوسرا رقیہ کا بات ہے کہ جیسے ان دونوں صورتوں سے رقیہ بھی کیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی تھی تو حضرت عائشہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھتی تھی، اور برکت کی خاطر رسول اللہ کے ہاتھ پہ جیسے وہ پھونک کر کے تو وہ ان کا ہاتھ پورے جسم پہ وہ پھیر دیتی تھی۔ تو اسی طرح سے امام ابن قیم جوزی لکھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ بہترین فصیل تھے، آہستہ آہستہ لوگوں نے فرما برداری کرنی چھوڑ دی، اور اس طرح سے لوگ فرما بردار نہ رہے تو لوگوں نے سورت ناس اور فلق سے رقیہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ رقیہ آپ نے پتہ ہے، ہم اکثر لوگ پوچھتے ہیں رقیہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں نا، اس لیے کہ عرب جو تھے اسلام آنے سے پہلے وہاں پہ دم بھی کیا کرتے تھے اور رقیہ بھی کیا کرتے تھے، یہ دونوں چیزوں سے وہ واقف تھے۔ رقیہ شرعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اسلام میں رسول اللہ نے جس کی اجازت دی تھی، اس میں ساری کی ساری جو آیات ہیں وہ اس میں کوئی شرک یا کلمات نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری یا تو قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہیں۔ تو اس لیے رقیہ شرعیہ پڑھ کے بھی دم کیا جاتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارننگ میں کرتے تھے صبح کے اذکار میں، پھر رات میں 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ جب وہ بستر پہ لیٹتے تھے، تیسری دفعہ اس میں قل هو اللہ احد بھی شامل ہوتا تھا، سورت آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، سورت البقرہ کی آخری 2 آیات بھی۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم جیسے بندوں کو کتنی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پروٹیکشن لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا جی، ابو سعید خدری کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور ایول آئی سے پناہ لینے کے لیے سورت فلق اور سورت ناس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام جوزی لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنے کھانے پینے سے زیادہ اپنی حفاظت کی طلب ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ پہلی آیا کی طرف آتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، کہو، کہہ دیجئے
आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास रब से जो लोगों का रब है। अच्छा, अब रब का सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि रब का तारुफ देखेंगे, हम तौहीद को जानेंगे इंशाअल्लाह। टाइम जितना होता है मैं कोशिश करूँगी कि 1 घंटे में आप लोगों की ये क्लास कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सूरत तौबा की आयत नंबर 31 और सूरत आल इमरान की आयत नंबर 108, अगर आप इसको देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें रब का कैसे बताया कि उन्होंने यहूद जो थे अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना रखा है, और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ना ही तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ। क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? अब यहाँ पे इस आया के बारे में आता है कि एक सहाबी थे जो पहले यहूदी थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, जो यहूदी हैं वो तो अपने जो उलमा हैं और उनके दरवेशों उनको रब नहीं कहते हैं। तो इस आया में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या वो अपने उलमा और अपने दरवेशों की अतात नहीं करते कि जिस चीज़ को वो हराम कह दें वो हराम कहते हैं, जिसको वो हलाल कह दें वो हलाल कहते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, एक एक चीज़, एक एक बात जो है ना, वो ऐसे लगता है एक मोती नहीं होता, एक हीरा होता है जिसमें शाइन होती है, जो खूबसूरत होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बताते हैं कि अतात। हम देखें, हम कलमा गो हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को ना कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जब अतात की बात आती है तो हम किसकी अतात करते हैं? हाँ नहीं, ये भी बड़ा मुश्किल है, अभी तो नहीं, अभी नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। देखो, अब मैं नमाज तो पढ़ ही लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्लासेस भी ज्वाइन कर ली हैं, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होता। कोई भी, मैं कोई अभी नेम नहीं ले रही हूँ, अब कोई भी चीज़ देख ले जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है। क्यों? क्योंकि अतात जो है ना, वो फिर हम अपनी कल्चर की करते हैं, अतात हम अपनी दोस्तों की करते हैं, अतात हम अपने मीडिया की करते हैं, अतात हम फैशन की करते हैं। तो कहाँ पे जाती है बात? यही अब आज की हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना, वो वर्ड्स दोबारा से सुन लीजिएगा। तो अब सबसे पहले तो आप देखिए कि ये सूरा जो है वो शुरू होती है कुल से, और आपको ये पता है कि ये सूरा जो है कुल से स्टार्ट हुई, ये दुआ है, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास और फलक, दोनों ही दुआ है। सबसे पहले हम देखें कि कुल से शुरू हुई है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मुखातिब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि कुल। तो अगर जब रसूलुल्लाह वापस आए थे और ये जब सूरा लिखवाई है या सहाबा को सुनाई है और बताई है, तो उस वक्त रसूलुल्लाह स्टार्ट कर सकते थे ना आऊज़ु बिरब्बिन नास से, कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब से। लेकिन रसूलुल्लाह ने एज इट इज़, जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वही एज इट इज़ कुरान में है। तो इससे भी पता चलता है, मुफस्सिरीन ने इतनी खूबसूरत बात कही कि कुरान अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से बताया उसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको महफूज करवाया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे कुल कहना, अब देखिए कि ये कह कौन रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ना कि अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ, मेरी पनाह में आ जाओ, मैं बचा लूंगा। द मोमेंट हम लोग ये इवन सोचते भी है ना, हम इरादा ही करते हैं कि हम कुल आउज़ु बिरब्बिन नास और फलक से अल्लाह की हिफाजत करेंगे, तो हम सवाब कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम समेना व अता, अल्लाह ने कहा कुल, हमने कहा कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, है ना, तो हमने वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा और हमने मान लिया। जैसे कि सूरत अल-बकरा में मोमिनीन की अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सिफत बयान करते हैं कि वो कौन थे? क़ालू समेना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। तो वहाँ पे इतनी खुशी होती है ना कि ओह माय गॉड, माशाल्लाह, हम इस लेवल पे कि अल्लाह ने कहा कुल, तो हमने पढ़ ली कुल, और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम अपनी हिफाजत में ले लेंगे। जब आप ये दुआ पढ़ते हैं ना, तो आप ये देखिए कि इसमें 3 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, रब, मालिक, इलाह, 3 अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला यही हमें बताते हैं कि ये सिफात जो हैं, आप ये देखिए कि जब हम इन्हें पढ़ के
اللہ सुब्हान तआला की हिफाजत में आते हैं, हमारा यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मुझे बचा लेगा, अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल लेगा। मैं पूरे यकीन के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है। देखिए कुरान पाक में जितनी दुआएं हैं ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने वहाँ नबियों की दुआएं हैं जो आई हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसकी जो भी मुसीबत है, जो परेशानी है, उसके मुताबिक जो वो दुआ मांगते हैं, तो वो दुआ जो जब वो करें और अल्लाह सुब्हान तआला अपनी हिफाजत में ना ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब यहाँ पे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, रब किसको कहते हैं कि क्या हमें अल्लाह को पुकारने की ज़रूरत उस वक़्त होती है जब हम गमगीन होते हैं, जब हमें परेशानी आ जाती है, कोई दुःख